بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم بنیادی طور پر ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ اس کو مستحکم نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کا تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے۔ یقیناً کرونا ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن باقی سارے کام دنیا کے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں جائیں، وہاں پہ رش ہے، کوئی ایس او پی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ خواتین کی خریداریاں جاری ہیں۔ آپ شہر میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی پلازے میں چلے جائیں، کسی گلے اور محلے میں چلے جائیں، وہ بچے جن کو کرونا سے محفوظ کرنے کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں، وہی بچے یا تو گلیوں اور بازاروں میں آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یا پھر اپنی ماؤں کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جتنا ایس او پیز پہ عمل ہو سکتا ہے، اتنا کسی اور جگہ پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمومی طور پر جو خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کے اندر جو میں نے ڈسپلن دیکھا ہے کہ ایک کلاس میں 20 بچے ہیں اگر، تو اس کے لیے 2-3 ٹیچرز بھی ہیں، اور 20 بچوں کو 2-3 ٹیچرز بآسانی ایس او پیز پر عمل کروا سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اعتبار سے میں نے کئی سکول وزٹس کیے ہیں، اور میں اس کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان سکولز میں ایس او پیز کے اوپر بالکل عمل درآمد ہو رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں شادیاں بیاہ بھی ہو رہے ہیں، دیگر گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے مذہبی حوالے سے پروگرام بھی وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا اور تعلیمی اداروں کو بند کرنا یہ ناقابل فہم ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، تعلیمی اعتبار سے پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے۔ ہمارے شرح خواندگی پہلے ہی کم ہے، اور اس صورتحال میں جب کہ ہم تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے اس وبا کا، اس بیماری کا شکار ہیں، ہماری حکمت میں عملی کی وجہ سے اگر آپ اسکولوں کے ڈیٹا چیک کریں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ گئے، اور بہت سارے بچے جو ہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا۔ یعنی بچوں کا ایجوکیشن کی طرف جو ٹرینڈ تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹا بچہ ہے، پلے گروپ کا ہے، اس بچے کو آن لائن کلاس لیں، ٹھیک ہے، ایک فارمیلٹی تو پوری ہو جائے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آن لائن کلاس سے کوئی اس قسم کی اس کی بچے کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، کہ اس کی گرومنگ ہو سکتی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوموں کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہم نے تعلیم کو کبھی اپنی ترجیح نہیں سمجھا، اور موجودہ حکومت خاص طور پر جو جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، تو اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس حکومت کی ترجیح ایجوکیشن نہیں، تعلیم نہیں۔ اور جب اس ملک میں ہر چیز کھلی ہے، بینک کھلے ہیں، باقی کاروباری ادارے کھلے ہیں، سارے سرکاری دفتر کھلے ہیں، عدالتیں کھلی ہیں، سارا زندگی کا نظام چل رہا ہے، اور ہر جگہ پہ رش ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے بہت ساری تعداد میں ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ آپ ایک رکشے کے اندر 10 لوگوں کو بیٹھے میں نے دیکھا ہے، کہاں ہے وہ ایس او پیز؟ اگر یہ ساری چیزیں ہم کیلکولیٹ کر کے
پھر ایجوکیشن کی طرف آئیں، تعلیمی اداروں کی طرف آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ملک کو پسماندہ بنانے کی ایک دانستہ یا نادانستہ کوشش ہے۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو اپنے ان اقدامات کو ریویو کرنا چاہیے اور تعلیم کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے۔